اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، یاجوج اور ماجوج کا خروج، چھٹا حصہ۔ احادیث مبارکہ۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور آپ فرما رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عربوں کے لیے تباہی ہے، عربوں کے لیے تباہی ہے، اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کھول دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور ساتھ ملی ہوئی انگلی کا حلقہ بنا کر دکھایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت ہلاک ہو جائیں گے جب کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خباثت بہت زیادہ ہو جائے گی، جب خباثت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ کھول دیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے 9 کی گرہ بنا کر دکھائی، 9 کی گرہ بنا کر دکھائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم، وہ کہیں گے، اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیری اطاعت پر قائم ہوں اور ساری خیر و بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنم والوں کو الگ کر دو، جہنم والوں کو الگ کر دو۔ وہ کہیں گے، یا اللہ، جہنمیوں کا گروہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ خوف و غم کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والوں کے حمل گر جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک شخص ہوگا اور باقی 1 کم 1000 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کی کل تعداد کا 1/4 ہوگے۔ ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کے 1/3 ہوگے۔ ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، تم اہل جنت کا نصف ہوگے۔ ہم نے پھر خوشی سے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں اس طرح ہو جیسے کہ ایک سفید بیل کے جسم پر سیاہ بال ہوتا ہے، یا پھر سیاہ بیل کے بدن میں سفید بال ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے درمیان کچھ فاصلہ پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ان 2 آیتوں کو پڑھا کہ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، یہ حال ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا۔ سورہ حج کی آیتوں کا ترجمہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز سنی تو اپنی سواریوں کو حرکت دی اور سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ اس دن آدم علیہ السلام کو آواز دی جائے گی،
اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہم فکر و غم سے آپ کی پناہ لیتے ہیں، اور بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتے ہیں، اور کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتے ہیں، اور قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے ہمارے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتے ہیں۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خیر پر عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ ہر خیر میں ہمارا حصہ کر دیجیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔